شام کے ضلع ادلب کے شہری در بدر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک، انبیاء کی سرزمین اور اسلامی تاریخ کے روشن ابواب میں شامل ہزاروں ائمہ، علماء کرام، محدثین، فقہا، ادباء اور مفکرین کے مرکز ملک شام میں آج اسلام اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ مغربی طاقتوں نے شام کے مسلمان شہریوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے۔ شامی خانہ جنگی کے نتیجے میں 2011 سے اب تک 5 لاکھ افراد جاں بحق، جبکہ 90 لاکھ سے زائد افراد جان بچانے کے لیے بیرونی ممالک ہجرت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شام کے دیگر علاقوں سے لاکھوں شہری شام کے ضلع ادلب میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ان شہریوں پر اب ادلب میں بھی زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ ادلب شام کا ایک رہائشی علاقہ ہے۔ ادلب ضلع کا رقبہ 1436 مربع کلومیٹر سے زائد ہے اور اس کی مجموعی آبادی 2004 کی مردم شماری کے مطابق 3,84,000 سے زائد تھی، لیکن شامی خانہ جنگی کے باعث شام کے دوسرے علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے ادلب میں رہائش پذیر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ادلب کی آبادی تقریباً 25 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ ان 25 لاکھ شہریوں کو اب ادلب سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر قیادت امدادی ایجنسیوں کے ایک گروپ کی جانب سے جاری ماہانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام کے صوبہ ادلب میں بشار حکومت کی جانب سے اپوزیشن جنگجوؤں پر آئندہ حملے کے نتیجے میں 7 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ یہ تعداد کچھ عرصے قبل شام کے جنوب مغرب میں ہونے والی لڑائی کے سبب بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ شام میں بہت سے مارکوں کا اختتام ان سمجھوتوں کے ذریعے ہوا جن کے تحت اپوزیشن جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کو ادلب صوبے بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے ادلب صوبے کی آبادی 25 لاکھ تک جا پہنچی۔ یہ سوال سب کے لیے قابل غور ہے کہ ادلب میں جہاں کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے عوام الناس کا بے دریغ قتل عام کیا گیا، اس کا ابھی تک عالمی دنیا کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ملک شام کے ڈکٹیٹر کے خلاف کوئی بھی نام نہاد عالمی طاقت حرکت میں نہیں آئی۔ شام میں اسدی فوج اور اس کی حامی فورسز کے ہاتھوں نہتے شہریوں کے قتل عام کی تمام تر ذمہ داری بشار الاسد کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے 7.5 سال سے جاری شامی خانہ جنگی کے خلاف اقوام متحدہ اور اسلامی دنیا کی طرف سے کوئی بھرپور آواز نہیں اٹھائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی شام میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ اس لیے شام میں جاری خانہ جنگی کو رکوانے کے لیے اور شام کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کے لیے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں حکمرانوں کو مجبور کریں اور شام کے مظلوم مسلمانوں کو اسدی، ایرانی، امریکی اور دیگر عالمی طاقتوں کی رسا کشی سے آزاد کروائیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔